السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 68 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھا، اور پھر کل کی آیات میں ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم سمود، ان کا ذکر پڑھا۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 69 سے آج کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ ہمارے رسول فرشتے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ازراہ مہمانی ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کے آنے کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اس صورت میں بھی انبیاء علیہ السلام کے قصص کی ترتیب یہ وہی ہے جو پہلے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھی تھی، یعنی سمود کے بعد قوم لوط کی تباہی کا ذکر، اور یہاں ضمناً جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو بطور تمہید آیا ہے، کیونکہ جو فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے معمور کیے گئے تھے وہ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر سلام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر ان کی مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ایک بچڑا بھون کر لے آئے اور کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا۔ آیت نمبر 70۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں شبہ مشتبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے، یعنی فرشتے، کہ ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو فرشتوں کا کھانے سے انکار اور ابراہیم علیہ السلام کا خدشہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ جب ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ان سے خوف کھانے لگا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جو مہمان کھانا نہ کھاتا اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وجہ بھی ہو، مگر فرشتوں کا جواب اس بات کی تائید نہیں کرتا، جو یہ تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بات دراصل یہ نہ تھی کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یا فرشتوں کو پہچان نہ سکنا، ایسی باتیں نہیں تھیں جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے، اور ایسے واقعات اولو العزم انبیاء سے پیش آتے ہی رہتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے جس کا علم انہیں بعد میں ہوتا ہے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ڈر کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور وہ یہ تھی کہ فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے، لہٰذا انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر جب فرشتوں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہوا۔ آیت نمبر 71۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ تو یہاں سیدہ سارہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ پاس کھڑی یہ مکالمہ سن رہی تھیں۔ جب یہ اندیشہ دور ہوا تو خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی۔ پھر فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی کہ جس کا نام اسحاق ہوگا، اور یہ بتلایا گیا کہ اسحاق کے بعد اس سے ویسا ہی اولوالعزم پیغمبر یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے اولاد تھیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے اور دوسری بیوی ہاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سیدنا سارہ کے لیے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ آیت نمبر 72 قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر فضاحقت کے معنی خاضت بھی لیے ہیں، یعنی سیدہ سارہ کو حیض آ گیا، اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں اس کی یہ وضاحت کر دی کہ ضحکت کے معنی نہیں ہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ بچے کے حمل قرار پانے کی علامت کے طور پر انہیں حیض آ گیا ہو، اور حیض آنے کے معنی یہ تھے کہ انہیں حمل قرار پا سکتا ہے اور اولاد ہو سکتی ہے۔ اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 100 سال کے قریب ہونے والی تھی اور وہ مدت سے حیض بند یعنی ان کو ہو چکے تھے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے تقریباً زیادہ تھی، لہٰذا سیدہ سارہ کا بطور تعجب ایسے الفاظ کہنا ایک فطری امر تھا کہ اگرچہ اس میں دل کی خوشی بھی شامل تھی۔ پھر آیت نمبر 73 دیکھتے ہیں کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ وہ کہنے لگے یعنی فرشتے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے پیغمبر کی بیوی، یعنی آپ ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہیں۔ اللہ جو چاہے اسے کرنے پر قادر ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہی رہتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جن میں سے ایک ہونے والے بچے اسحاق کی پیدائش بھی ہے۔ آیت نمبر 74 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ تو اس آیت میں ہم سے کا مطلب ہمارے فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرشتوں سے، یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف خوشی میں تبدیل ہو گیا تو وہ ہمارے فرشتوں سے یہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، پھر تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرو گے، اور فلاں مومن بھی ہے اور فلاں بھی، جس سے آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ عذاب کو مؤخر کر دیا جائے تو شاید لوگ ایمان لے آئے اور انہیں کچھ مزید مہلت مل جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نرم دل واقع ہوا تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق عذاب الہی سے بچ جائے۔ تو آیت نمبر 75 ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہاں اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور نرم دل و رجوع کرنے والے تھے۔ آیت 76 یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب انہیں عذاب آ کر ہی رہے گا۔ یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ اب اس بحث کا کچھ فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے اور ہمیں اس نے اسی غرض کے لیے معمور کر دیا، لہٰذا اب یہ مؤخر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 78 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے کہ یہ ایک مصیبت کا دن ہے۔
تو فرشتے چونکہ خوش شکل انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ فارغ ہوئے تو یہ فرشتے جو ہے وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں سیدنا لوط کے پاس آئے تھے، جنہیں دیکھ کر سیدنا لوط کے دل میں سخت گھٹن سی پیدا ہوئی۔ کئی طرح کے خطرات ان کے سامنے منڈلانے لگے۔ بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ مہمان خوبصورت لڑکے ہیں، اور میری قوم جس بدکاری میں مبتلا ہے وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور دوسری فکر یہ تھی کہ اگر میں ان کی مدافعت بھی کرنا چاہوں تو یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ آیت نمبر 76، آیت نمبر 78، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بلے مانس نہیں ہے؟ تو ان کے گھر میں یعنی ان کے مہمانوں کی آمد فرشتے جو تھے کی اطلاع پاتے کچھ مشٹنڈے ٹائپ گھر کی دیواریں پھاند کر وہاں پہنچ گئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ چنانچہ سیدنا لوط نے مہمانوں کا دفاع کرنے کی خاطر کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں تم سے ان کا نکاح کر دیتا ہوں، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر راستہ ہے، اور مہمانوں کا مجھ سے مطالبہ نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے مجھے رسوا کرو۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی کہ یہ لوگ آپ سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کی بری حرکات دیکھ کر ان کو رشتے سے جواب دے دیا تھا۔ اب مہمانوں کی اور اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا، اور انہیں یہ آر بھی دلائی کہ کیا تم شرم و حیا اور بدکرداری کی تمام حدیں پھلانگ گئے ہو، اور تم میں کوئی بھی ایسا بھلے مانس آدمی نہیں رہا جو دوسروں کو سمجھا سکے یا میری بات مانے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور قوم کی بیٹیاں اس کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے، مگر موقع کی نزاکت اسی شرح کا مطالبہ کرتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی۔ آیت نمبر 79، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من الحق وانک لتعلم ما نرید۔ وہ کہنے لگے، تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس قوم کا مزاج اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اخلاقی انحطاط کی اس قدر کمی واقع ہو چکی تھی کہ حلال کام سے فائدہ اٹھانے میں ان کی دلچسپیاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ ان کی ساری دلچسپیاں لونڈے بازی جیسے مکروہ، حرام اور خلاف فطرت فعل کی طرف ہی مرکوز ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ جب کوئی قوم حرام کاموں کی نہ صرف عادی ہو جائے بلکہ اس میں دلچسپی لینے اور فخر محسوس کرنے لگے، تو ایسی قوم کا علاج یہی کہ اسے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے اللہ کی زمین کو ایسی نجاست سے پاک کر لیا جائے۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ لوط نے کہا، کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے لیتا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی ہمیں نظر آتی ہے ان آیت میں۔ سیدنا لوط علیہ السلام علاقہ صدوم میں غریب الدیار تھے، اور یعنی کہ وہ اس قوم میں سے نہیں تھے، باہر سے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، پہلے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بغرض تبلیغ صدوم بھیج دیا۔ یہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں تھا، بیوی بھی کافر تھی اور اسی قوم کی تھی، فرد تھی، اور ان لواطت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساز باز کرتی رہتی تھی، اور جب کوئی مہمان گھر پر آتا تو انہیں خفیہ طور پہ اشاروں سے مطلع کر دیا کرتی تھی۔
ان فرشتوں کی آمد کی بھی اسی نے ان لوگوں کو اطلاع دی تھی۔ یہ تھا سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم کہ گھر میں بیوی بھی ان کی مخالف تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان مشتنڈوں کے بارے میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی اگر میرا بھی یہاں موجود قبیلہ یا برادری ہوتی تو شاید میں ایسا بے بس اور مجبور نہ ہوتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے۔ آیت نمبر 81، قالو یا لوتو انا رسل ربک لن یسلو الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتے کہنے لگے، لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب کچھ دیر ہی رہتی ہے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کی زبان سے بے بسی کے الفاظ سن کر فرشتے چپ نہ رہ سکے اور کہنے لگے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ہم لڑکے نہیں بلکہ آپ کے پروردگار کے فرستادہ فرشتے ہیں، اور فکر نہ کریں، یہ لوگ ہمیں چھیڑنا تو درکنار ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ جگہ بٹھا دیا اور صرف اپنا بازو تھوڑا سا ان ملعونوں کی طرف بڑھایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھاگو یہاں سے، یہ لوط علیہ السلام کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ جب یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر سے دفع ہو گئے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے مطلع کرتے ہوئے کہا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، لہٰذا جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، مبادا کسی کو یہ خیال آ جائے کہ دیکھیں تو صحیح ان پر کیسا عذاب آتا ہے، تاکہ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ آیت نمبر 82، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر ایک اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، پھر ان پر کنکر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ تو یہ وہ عذاب الہی تھا جس پر فرشتوں کو معمور کیا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شہر صدوم اور آس پاس کی بستیوں کا جو ان بدکرداروں کا مسکن تھا پورا خطہ زمین سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے جا کر اس خطے کو الٹا کر نیچے پٹک دیا، پھر اس خطہ زمین پر اوپر سے لگاتار خوب پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی عام پتھر نہ تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر، اور یہ دوہرا عذاب انہیں غضب الہی کی شدت کی بنا پر دیا گیا۔ بعض لوگ اس عذاب الہی کی یہ عقلی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آتش فشانی عذاب تھا، زمین سے شدید قوت کے ساتھ لاوا پھوٹا جس نے اس خطے زمین کو اوپر اٹھا لیا جو بعد میں نیچے گریا، پھر اسی لاوے کا مادہ فضا میں پہنچ کر منجمد ہو کر کنکروں کی صورت میں اس خطے پر برسا۔ یہ توجیہ ویسے تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک محض واقعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے اس مقصد کے لیے بھیجے تھے جس کی صراحت ان آیات میں موجود ہے۔ البتہ دوسری قوموں پر جو عذاب آتے رہے انہیں جو ہے وہ ان میں یہ پتھروں کی بارش نہیں تھی، بلکہ ہر قوم کے اوپر ان کے جرم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 83، مُصَوَّمَةً عند ربک وما ہوا من الظالمین ببعید، جو تیرے پروردگار کے ہاں نشان زدہ تھے اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا۔
اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ان دونوں ہی طرح سے درست ہیں۔ ایک کی تو ترجمے ہی میں مطلب اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس صورت میں خطے سے مراد قوم لوط کا تباہ شدہ خطہ اور ظالموں سے مراد دور نبوی کے منکرین ہیں، یعنی یہ برباد شدہ علاقہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یہ سب کچھ وہ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، یعنی اہل مکہ ان راستوں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی برباد شدہ قوموں کا کیا حال ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ایسا عذاب کچھ قوم لوط علیہ السلام ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ ظالموں اور منکرین حق اور بد کرداروں کو آج بھی ایسا عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بعید از عقل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی بستی کو، کسی بھی جگہ کو ہمیشہ کے لیے اس زمین سے ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی گھنونی حرکات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔